بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کا مشاہدہ سماعت فرمائیے، بلکہ ہم اسے معجزہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ درود پاک پڑھنے پر کیسے کیسے کرم نوازیاں فرماتا ہے۔ خاتون کہتی ہیں کہ آج سے تقریباً 6 سال پہلے ہم گاؤں میں رہتے تھے، اور میری امی جو ہیں وہ درود پاک کی ایک کتاب تھی جس میں سے مختلف درود شریف پڑھتی تھیں۔ درود پاک کے اس میں اوراد و وظائف تھے، مختلف درود پاک درج تھے۔ تو فجر کی نماز کے بعد میری امی اسے ورد کیا کرتی تھیں۔ صلاۃ تسبیح بھی میری امی باقاعدگی سے پڑھتی تھیں۔ لوگ میری امی کو برا بھلا کہنے لگے کہ تم اتنے اوراد و وظائف پڑھتی ہو، یعنی کہ وہ درود شریف کو وظائف سمجھتے تھے۔ تم اتنا درود پاک پڑھتی ہو، اتنی چیزیں پڑھتی ہو، تو تم پر آزمائشیں آئیں گی، تم اور تمہارے بچے پاگل ہو جائیں گے، تم اتنا کچھ نہ پڑھا کرو۔ اور کہتے ہیں کہ پھر میری امی نے ان کی بات تو نہیں سنی، جھگڑے بھی ہوتے رہے، لیکن میری امی جو ہے وہ درود پاک کا ورد جاری رکھتی رہیں۔ کہتے ہیں کہ ایسا ہی ہونا شروع ہو گیا کہ ایک دن ہم پر آزمائشیں آنا شروع ہوئیں، تو ہمارا گھر جو گاؤں میں تھا وہ ٹوٹ گیا، اور پھر 1 مہینے بعد میرے والد جو تھے وہ سعودی عربیہ میں جاب کرتے تھے، اور وہاں ان کو پرابلمز آئیں، اور یہاں تک کہ ان کے ساتھ کافی وہاں مسئلے آئے، پتہ نہیں غائب کر دیا گیا وہاں سے، غالباً اس طرح کا انہوں نے کچھ بتایا ہے، اور حالات بدترین نظر آتے رہے۔ سب نے امی کو بہت برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تمہیں منع بھی کیا تھا کہ اتنا درود پاک ورد نہ کرو، استغفر اللہ، لیکن تم نے اتنا درود پاک پڑھا، اتنی پڑھائیاں کی، کیونکہ پڑھائیاں جلالی ہوتی ہیں، اس کے اثرات ہوتے ہیں، تم پر منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں، اور اس وجہ سے دیکھو تمہارا گھر بھی تباہ ہو گیا، ہمارا بھائی بھی جو ہے دیکھو لاپتہ ہو گیا، کوئی رابطہ نہیں ہو پا رہا، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ 3 سے 4 سال ہمارے اسی طرح گزرے، لیکن میری امی نے کسی کی بات پر دھیان نہیں دیا، وہ درود پاک جاری رکھا انہوں نے اپنا، اور درود پاک پڑھتی گئیں، بلکہ پہلے سے زیادہ پڑھنا شروع کر دیا۔ کہتی ہیں کہ ہم لوگ بہت زیادہ مالی طور پر پریشان ہوئے، کھانے پینے کی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے ہم نے مختلف چھوٹے موٹے کام کرنے شروع کر دیے، سلائی وغیرہ کرنی شروع کر دی، کبھی لوگوں سے ادھار لینا پڑتا سامان کے لیے۔ میں، امی، 3 بہنیں اور 2 بھائی، وہ بھی چھوٹے چھوٹے، ہم نے بہت مشکل وقت گزارا۔ پھر ایک دن 3-4 سال کے بعد میرے والد کا پتہ چلا، انہوں نے ہم سے رابطہ کیا اور بتایا کہ میں بہت بڑی مشکل میں پھنس گیا تھا۔ اب کچھ دوستوں نے مجھے اس مشکل سے نکالا ہے، اور میں نے آن لائن قطر کی کمپنی ہے ایک، اس میں جاب کے لیے اپلائی کیا ہے، دعا کرو کہ میری جاب ہو جائے اور جو میرے ساتھ مشکلات ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ کہتی ہیں کہ 2 مہینے کے بعد بابا نے دوبارہ ہم سے بات کی اور رابطہ کیا، اور بتایا کہ ان کی جاب وہاں ہو گئی ہے، اور سیلری بھی بہت اچھی دی جا رہی ہے۔ پہلے ان کی سیلری 40,000 تھی دبئی میں، اور اب ان کی سیلری اس سے بہت زیادہ تھی۔ ہم یہ سن کر بہت حیران ہوئے۔ اس کے بعد بابا نے وہاں قطر جا کر وہاں جاب کرنی شروع کر دی، اور گھر پر بھی پیسے بھیجنے شروع کر دیے۔ کچھ عرصے بعد میرے والد پاکستان آئے، کافی سارا سامان لے کر آئے، جسے دیکھ کر ہمارے رشتہ دار اور لوگ دنگ رہ گئے۔ یعنی گاؤں کی زندگی میں وہ سامان، وہ چیزیں لوگوں نے کبھی دیکھی نہیں تھی، جسے دیکھ کر وہ حیران رہ گئے۔ پھر میرے والد واپس چلے گئے، اور جانے سے پہلے انہوں نے کہا کہ آپ لوگ یہاں اپنا گھر ٹھیک کراؤ، گاؤں میں جو آپ کا گھر خراب ہوا ہے اسے ٹھیک کراؤ۔ لیکن پھر پتہ نہیں میرے والد کو کیا ہوا کہ انہوں نے ہم سے کہا کہ آپ لوگ شہر میں شفٹ ہو جاؤ۔ کہتی ہیں کہ پھر میرے والد نے ہمیں شہر میں گھر دلایا، اور ہم لوگ شہر آ گئے۔ شہر میں بھی آ کر ہم نے جو ہے اچھی جگہ پر رہنا شروع کر دیا، اپنی تعلیم جاری رکھی، ہمارے مالی حالات پہلے سے بہت بہتر ہو گئے، اور یہ سب درود پاک کی برکت سے ہوا۔ درود پاک کی برکت سے ہمارے جو گاؤں کا گھر ٹوٹ گیا تھا وہ بھی دوبارہ بن گیا۔ میرے بھائی نے اپنی دکان کر لی ہے، اور وہ جو ہے اب دکان میں کاروبار کرتا ہے۔ میری 2 بہنوں کی شادیاں بھی ہو گئی ہیں۔ چھوٹی بہن جو ہے وہ اب پڑھتی ہے، یونیورسٹی جاتی ہے، اور وہ اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کر رہی ہے۔ اور یہ سب میری امی کی درود پاک پڑھنے کی برکت سے ہوا کہ ہم پر جیسے بھی حالات آئے، جو بھی حالات آئے، لوگوں نے ہمیں جو کچھ بھی کہا، میری والدہ نے درود پاک پڑھنا نہیں چھوڑا، بلکہ جب آزمائشیں آئیں، تکلیفیں آئیں، اور ہم نے 6 سال تکلیفوں اور آزمائشوں میں گزارا، اس 6 سال میں میری والدہ نے اور مستقل مزاجی سے درود شریف پڑھا۔ کبھی یہ نہیں سوچا کہ درود پاک پڑھنے کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے جیسے لوگ ہمیں کہتے تھے۔ کبھی بھی ان کا حوصلہ نہیں ڈگمگایا، کبھی بھی ان کی جو نیت تھی اس میں کہیں کسی قسم کی نیگیٹیوٹی نہیں آئی، اور درود پاک مستقل پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہم پر آسانیوں کے، فراوانیوں کے، برکتوں کے، خیر و بھلائیوں کے دروازے کھول دیے، الحمدللہ۔ میری والدہ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس درود پاک کا ورد کرتی ہیں، اور باقی درود شریف کی کتاب سے مختلف درود پاک فجر کی نماز کے بعد پڑھتی ہیں، صلاۃ تسبیح روزانہ پڑھتی ہیں۔ تو میں بس اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ درود پاک پڑھیے، کثرت سے پڑھیے، اور اگر آزمائشیں مقدر میں ہیں وہ تو آئیں گی، درود شریف پڑھنے کے ساتھ بھی آئیں گی، لیکن درود پاک پڑھنے کی برکت سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں ہوں گے
تو یہ آزمائشیں جلد ختم ہو جائیں گی۔ ان آزمائشوں میں بھی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ آسانی کی، سہولت کی راہ نکال دے گا۔ درود پاک سے اپنا ناطہ جوڑ لیجئے، پھر زندگی میں جیسے بھی حالات ہوں درود پاک کا ورد نہ چھوڑیے۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کی نگاہ فرمائے، سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور درود پاک پر کامل یقین عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔